الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله والرسول فقد رشد وفاز فوزا عظيما، ومن يعص الله والرسول فقد غوى وضل ضلالا مبينا. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفثه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا ولجميع المؤمنين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. قابل عزت سامعین کرام، اللہ کا فضل اور کرم کہ اس خالق کے کائنات نے ہم کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے سید الاولین والآخرین سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. درود اور سلام ہو بے انتہا آپ کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جن کو کائنات کے رب نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. دور حاضر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پرفتن دور ہے. مصیبتوں
اور آفتوں کا دور ہے، ہر طرف بے راہ روی ہے، بربریت ہے، انسان مظلوم اور مقہور ہے، ہر انسان چاہتا ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، عہدیدار ہو یا ایک عام انسان ہو، ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہی ہے کہ اس کو کامیابی ملے، اسے مصیبتوں سے چھٹکارا ملے، پریشانیوں سے نجات ملے، راحت اور سکون کی زندگی یہ بسر کرے۔ جتنے دن جن ایام میں یہاں دنیا پر زندگی بسر کرے گا وہ آرام اور آسائش سے بسر ہو، ہر ایک کی تمنا یہی ہے، اور پھر جستجو بھی کر رہا ہے، کوشش میں بھی لگا ہے، رات اور دن تگدو میں لگا ہے تاکہ کامیابی حاصل ہو، سرخروئی حاصل ہو، دنیاوی اعتبار سے ہر ایک قسم سے کوشش میں لگا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے کامیابی کا راز ہم کو بتلایا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، تو اس اصول کو اپناؤ، اس ضابطے کو اپناؤ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا، وہ ہے نوافل۔ نوافل کثرت سے ادا کیے جائیں جس کے ذریعے سے انسان کو کامیابی ملے گی۔ بہترین نسخہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 رکعات نفل کی عظمت بیان کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر دنیا پر بارش کا نزول بند ہو جائے، 4 دن بارشیں نازل نہ ہو، قحط سالی کا وجود ہو جائے دنیا میں، تو شریعت مطہرہ نے، دین نے ہم کو نوافل سے جوڑا ہے، نفل کے ساتھ جوڑتے ہوئے نماز استسقاء کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر بارشیں نازل نہیں ہو رہی ہے، جاؤ صحرا میں جاؤ، نفل دو رکعات نفل پڑھ کے اللہ سے گریہ زاری کرو، اللہ بارش کا نزول کر دے گا۔ اگر چاند یا سورج کا گرہن لگ جائے، دنیا والے ظلمت میں پڑ جائے، اس ظلمت سے نکلنے کے لیے بھی اللہ نے یہی نظام دیا ہے، اصول دیا ہے کہ 2 رکعت نماز خسوف پڑھو۔ نماز خسوف سے اللہ نے ہم کو جوڑ دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ آئی ہوئی آفت سے نجات پا سکتے ہو، پریشانیاں آپ کی دور ہو سکتی ہے۔ لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں آج تنہائی میں ہمیں نوافل کی طرف رجوع کرنا چاہے تھا، لیکن تنہائی میں اس تنہائی کی جگہ کو جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے تھے، آج موبائل نے لے لیے۔ وہ تنہائی کا وقت صرف ہو جاتا ہے موبائل کے ساتھ میں، گیم کے ساتھ میں، یا پھر جو ہے میسج بھیجنے کے ساتھ میں، کسی بھی قسم کی مصروفیت موبائل کی وجہ سے وہ عبادت کا وقت ضائع ہو گیا ہے۔ بند کمرے میں اللہ کے کتاب کی تلاوت ہو اور پھر اللہ سے گریہ جاری ہو، آفتوں سے نجات مانگے، مصیبتوں سے نجات مانگے،
پریشانیوں سے نجات مانگے، لیکن بند کمرے میں ہماری زندگی کے وہ قیمتی اوقات ڈراموں کے ساتھ میں صرف ہو جاتے ہیں، یا ٹی وی کے پیچھے بیٹھ کر کے وہ قیمتی اوقات تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہے سبب ہماری بربادی کا، ہماری نحوست کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ اندھیرے میں قیمتی اوقات ہم صرف کر رہے ہیں اس موبائل کے ساتھ میں، اور خود کو ضلالت میں ڈالے جا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات نفل کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ فرما دیا، اس وقت صحابہ کی جماعت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی جب آپ کا گزر قبرستان سے ہوا، اور یہ قبرستان اس سے گزر ہمارا بھی ہر دن ہوتا ہے۔ دن میں نہ جانے کتنے مرتبہ ہم قبرستان سے گزرتے ہیں، اور قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کے بارے میں ہم کو جانکاری ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم نے ان کو دفن کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، قبرستان سے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر دفن حدیثا، صحابی فرماتا ہے کہ عنقریب ہی کچھ ہی دن پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا، انہی قبروں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ فکان رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون یزیدهما هذا فی عمله احب الیہ من بقیۃ دنیاکم۔ اور لوگوں سنو، صرف 2 رکعات نفل، اگر اس سے کہا جائے، ان قبر والوں سے یہ کہا جائے کہ ہم پوری دنیا کی دولت تجھ کو دے دیں، وہ دولت لے گا یا صرف 2 رکعاتیں؟ ان 2 کے مقابلے میں کون سی بہتر چیز تیرے لیے ہوگی، خیر والی چیز تیرے لیے ہوگی؟ وہ کہے گا کہ دنیا کی دولت مجھ کو نہیں چاہیے، مجھے صرف 2 رکعاتیں نماز کی چاہیے۔ کس قدر فائدے مند ہوں گی صرف 2 رکعتیں، جنہیں ہم ہلکی پھلکی اور جو ہے کمتر 2 رکعتیں سمجھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قبر والے سے یہ کہا جائے پوری دنیا لے لے، تو وہ کہے گا دنیا مجھے نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں اگر تم صرف 2 رکعتیں نماز کی دو گے، وہ میرے لیے اس دنیا میں جتنی بھی دولت ہے اس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن کب احساس ہوگا؟ جب انسان قبر میں پہنچے گا، جب انسان کی پہلی رات قبر میں مردوں کے ساتھ میں ہوگی، تب احساس ہوگا کہ تنہائی میں نے موبائل میں اپنے اوقات ضائع کیے تھے، تب احساس ہوگا کہ بند کمرے میں تنہائی میں ڈراموں کے ساتھ میں اپنے اوقات صرف کرتا تھا، کاش میں نے تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھی ہوتی، کاش میں نے فجر سے پہلے جاگ کر کے اللہ کے سامنے سر کو سجدہ میں رکھا ہوتا اور اللہ کا قرب حاصل کیا ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث نمبر 725، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فجر کی 2 رکعتیں جو آپ فجر نماز سے پہلے پڑھتے ہو، یہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے افضل ترین ہے، اگر آپ کو یقین ہو جاتا تو کسی بھی وقت کسی بھی فجر سے پہلے آپ یہ 2 رکعتیں ترک نہیں کرتے، یہ سنتیں نہیں چھوڑتے، یہ نوافل نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کو یقین ہو جاتا، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو یقین کامل نہیں ہے، عقیدہ یقین کامل کائنات کے رب کے بھیجے ہوئے نظام پر نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نہیں ہے۔ وجہ تو یہی ہے، سبب تو یہی ہے کہ ہم آج
اپنے لیے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے مکان کے لیے تو غیرت مند ہے، غیرت مند ہے۔ کسی کو بھی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے دروازے پہ کوئی اور آ کر کے نام اپنا لکھ دے، برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کی مبارک ذات آ جائے، اس وقت ہماری غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس وقت ہم غیرت مند نہیں رہتے۔ وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے اپنی نسبتیں کسی اور کی طرف کر دی ہے، اور شوق سے ہم اپنی نسبتیں کسی اور کی طرف کرتے ہیں اور کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، نہ جانے کیا کیا کہلواتے ہیں۔ یہ نسبت کرنا کسی اور کی ذات کی طرف یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم غیرت مند نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ جہاں پہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، وہاں پر ہم کیوں و چرا کریں، کسی اور کا فرمان، کسی اور کا قول، کسی اور کا طریقہ لے لیں اور پھر کہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب ہیں، پھر دعویٰ کیا جائے کہ ہمیں محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دعویٰ کھوکھلا ہے، یہ باطل ہے۔ اگر قرب الہی چاہیے، اگر اللہ سے قربت چاہیے، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، تبھی جا کے یہ پریشانیاں دور ہوں گی جب اللہ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو، تبھی جا کر کے مصیبتوں سے نجات ملے گی، آفتوں سے راحت ملے گی۔ اور اس کا سبب بیان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصل کامیابی اور خوشی اس وقت میسر ہوگی جب انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَىٰ إِلَّا عَذَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ الْعَذَّابِينَ۔ یہ صلاۃ العذابین جو ہے اس نماز کو وہی پڑھتے ہیں جو چاہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی قربت حاصل ہو، وہی لوگ اس کو جو ہے ادا کرتے ہیں، اس نماز کو ادا کرتے ہیں، ان نوافل کو ادا کرتے ہیں اور ہمیشگی سے ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے وہی شخص اس نماز کو ادا کرتا ہے، اور جو اس نماز کو یہ سنتیں ادا کرتا ہے، جو نوافل یہ ادا کرتا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں ہی اللہ اس کو خوشی میسر کرتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے کہا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُهُ۔ ہمیشہ جب انسان نوافل پڑھتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کے نوافل کی وجہ سے، کیونکہ وہ نوافل ادا کرتا ہے، ان نوافل کی وجہ سے میں اس کو اپنا قریبی بنا دیتا ہوں، اپنا دوست بنا دیتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں۔ بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے اور پھر اللہ اس کو مصیبت سے چھٹکارا دیتا ہے، پریشانیوں سے اللہ دور کرتا ہے۔ جس بھی طریقے کی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا واحد ایک حل ہے، وہ ہے اللہ کے دربار میں جا کر کے اللہ سے گریہ داری کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ تعویذ گنڈے لگانا یہ مصیبتوں سے چھٹکارے کا حل نہیں ہے، سنیاسی بن جانا اس سے مصیبتوں کا حل نہیں ہوگا، یا پھر نجومیوں کے پاس جا کر کے اپنا ہاتھ دکھانا کہ کتنی مصیبتیں ہیں اور کتنی مصیبتوں سے چھٹکارا ہوگا، یہ حل نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ کے سامنے سر کو سجدے میں رکھنا، نوافل میں کثرت کرنا، اضافہ کرنا، کثرت سے نوافل پڑھنا اور رات کی تنہائی میں
اٹھ کر کے جاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے گریہ زاری کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اگر تیرا کوئی اہم مسئلہ ہے, کوئی اہم کام تجھے کرنا ہے, اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ, اللہ تیرے ذہن میں اس کا مسئلہ ڈال دے گا. اگر کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے بھی نماز استخارہ پڑھ, نماز پڑھ لے, 2 رکعت نفل پڑھ لے. نفل کے ساتھ میں اللہ نے ہم کو جوڑ دیا, دین اسلام نے ہم کو جوڑ دیا ہے, لیکن اسی نفل سے ہم دور ہیں, نوافل سے ہم دور ہیں. ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم 2 رکعت نفل پڑھیں. اور جب گناہوں سے رجوع کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, اس صورت میں بھی اللہ کے دربار میں 2 رکعت نفل پڑھ لے اور پھر اللہ سے گریہ زاری کر لے, اللہ آج کے بعد میں ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹوں گا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا وتیرہ یہی تھا, اصول یہی تھا. جب بھی کوئی پریشانی آتی ان کو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے اور پھر اللہ سے مانگ لیتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفر کو جاؤ گے, سفر میں نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینا, تیرے لیے سفر میں محافظ بن جائیں گے. اور جب واپس آئے گا, گھر میں پہنچے گا, 2 رکعت نماز پھر سے پڑھ لے, نوافل پڑھ لے. جاتے وقت بھی 2 رکعت پڑھ لے اور واپسی پر بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے. واپسی پر شکرانے کی 2 رکعت, اللہ تو نے حفاظت کی, تو نے صحیح سالم مجھ کو پہنچایا, راحت اور سکون سے جو یہ سفر میرا کٹا. اور جاتے وقت اللہ حفاظت کرنا, نگہدانی کرنا, سفر میں جا رہا ہوں, سفر میں آسانی پیدا کر دینا, یہ طریقہ بیان کیا ہے. اور انبیاء کرام جب کسی بھی کام سے گھبرا جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتے ہیں. لیکن آج ہمارا معاشرہ جب کسی چیز سے گھبراتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے تو واغلہ ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم نہیں جاتے, اللہ سے ہم نہیں مانتے. کس قدر قوت و طاقت و تاثیر والے ہیں 2 رکعت نفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر نامساعد حالات میں, ناخوشگوار حالات میں ان 2 رکعات کی تلقین فرمائی کہ اگر مصیبتوں کا دور ہے, پریشانیوں کا دور ہے, آفتوں کا دور ہے تو 2 رکعت نماز اللہ کے دربار میں پڑھو, نفل پڑھو اور اللہ سے مانگو. ابو داؤد میں حدیث ہے, کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے, یقول اللہ تعالیٰ یا ابن آدم, یا ابن آدم لا تعجزنی من 4 رکعات فی اول نہارک اکفک آخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ابن آدم کی اولاد, آدم کے بیٹو, تم اپنے دن کی ابتدا میں 4 رکعات سے تھکنا مت, عاجز مت آنا, سستی اور کاہلی مت کرنا. ان 4 رکعات کی وجہ سے میں تمہارے پورے دن کی کفالت کروں گا, پورے دن میں تمہاری حفاظت کروں گا. آخر پہر تک میں تمہارا نگہبان. ان 4 رکعتوں کی وجہ سے, ان کی عظمتوں کی وجہ سے, ان کی برکتوں کی وجہ سے رب تجھ کو مالا مال کر دے گا. 100% مشکلات سے ضمانت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا قرآن نے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سامنا بھی نمرود سے ہوا تھا, اور اس وقت سارا علیہ السلام ان کے ساتھ میں تھی. ظالم بادشاہ تھا, سفاک بادشاہ تھا. اس صورت میں سارا نے دیکھا کہ آگے مصیبت ہے, آگے پریشانی ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو کہا فقامت توجہ وتصلی. اس پریشانی سے بچنے کے لیے وہ کھڑی ہوئی اور پھر وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد 2 رکعات نفل پڑھی. ان 2 رکعات نفل کی وجہ سے کائنات کے رب نے اس ظالم اور سفاک بادشاہ کے ہاتھ شل کر دیے اور ان کو حفاظت عطا کر دی. ان کی محافظت کرنا ہے.
صرف 2 رکعت نماز کی وجہ سے محدثین لکھتے ہیں کہ ان 2 رکعتوں میں بہت بڑی برکت ہے، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے 2 رکعات نفل کی نماز، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ کہا جیسے ہی ابھی نماز میں تھی، سارا علیہ السلام ابھی نماز میں تھی، اس بادشاہ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اس قدر ڈر گیا اور سہم گیا، ہاتھ اٹھا نہیں سکا، ان ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہو رہی تھی۔ صحیح مسلم کے حوالے سے واقعہ نقل ہوا ہے، حدیث نمبر 2550 ہے، جریج رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ صحرا میں جس کو پتھر مارے جا رہے تھے، یہ واقعہ میں نے بہت بار آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، اس کا لباس، اس کا حلیہ جو اسلامی حلیہ تھا، اور وہ پوچھ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ آخرکار اس نے لوگوں سے کہا پتھر مارنا بند کر دو، دعونی، اور لوگوں مجھے ایک لمحے کے لیے چھوڑ دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جریج نے کہا تھا جس کے اوپر لوگ پتھر مار رہے تھے، جس پر تہمت لگی ہوئی تھی، کہا دعونی حتی اصلی، مجھے مہلت دے دو، مجھ کو چھوڑ دو کچھ لمحے کے لیے، میں 2 رکعات نماز پڑھ لوں گا۔ جیسے ہی فصلی رکعتین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، فلما انصرف اتى الصبي فتعن في بطنه، آیا جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اللہ سے مانگا، اللہ اب تو کوئی مسئلہ مسئلے کا حل بیان کر دے، مسئلے کا حل کر دے، اللہ سے مانگا 2 رکعت نماز پڑھ کے، اللہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، حل بتا دے۔ اس کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی، جریج رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں بات ڈال دی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا، دوڑا، ماں کی گود میں بچہ تھا، اس بچے کی پیٹ پر ہاتھ سے گھوسا مارا، اور پھر اس سے کہا یا غلام، آ بیٹے، من ابوک، بتا تیرا باپ کون ہے۔ وہ بچہ ایک دم بول گیا، حالانکہ ماں کی گود میں تھا، چند دنوں کا تھا، اور اس عورت نے یہ الزام اور یہ تہمت لگا دی تھی کہ یہ جریج کا بچہ ہے، یہ جریج کا بچہ ہے، اور اس نے جیسے ہی ہاتھ اس کی پیٹ پہ مارا، کہا یا غلام من ابوک، اے غلام، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے۔ ایک دم بول گیا، اللہ نے اس کو زبان عطا کی، کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے۔ چھٹکارا ملا، اس کا عبادت کا گھر بھی انہوں نے گرا دیا تھا، اس کو تہس نہس کر دیا تھا، کیونکہ لوگ تھے، انہوں نے ظاہری چیزوں کو دیکھا، اس لڑکی کی، اس عورت کی بات سنی، اور پھر تحقیق کچھ نہیں کی، یہاں تک کہ اس کا عبادت والا گھر بھی گرا دیا، اس کو بھی تہس نہس کر دیا تھا۔ جیسے ہی بچہ بولا، لوگوں نے کہا کہ اب تیرا گھر جو ہے ہم سونے کا بنا دیں گے۔ اس نے کہا سونے کا نہیں چاہے مجھے، کہا تھا سونے کا نہیں، چاندی کا بنا دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج نے کہا چاندی کا بھی مجھ کو نہیں چاہیے، کہا پھر کیسا چاہے، کہا ردوہا کما کانت، اسے لوٹا دو، اس کو دوہرا دو جیسے وہ تھا، جیسے میں نے بنایا تھا، لکڑیوں کا گھاس پھوس اس کے اوپر چھت رکھی تھی، ویسا ہی گھر مجھے چاہے، ویسا ہی کمرہ چاہے جس میں میں اللہ کی عبادت کر سکوں، سونے اور چاندی کا مجھ کو نہیں چاہے۔ اب محدثین نے لکھا ہے 2 رکعات نفل میں اتنی طاقت ہے کہ 2 رکعات نماز نفل پڑھنے کے بعد اس نے اللہ سے گریہ زاری کی، اللہ مجھ کو اس مصیبت سے نجات دے دے، اور اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی، جا اس دودھ پیتے بچے سے بات کر، یہ تیری بات کا جواب دے۔ اس کو زبان اللہ نے عطا کی، لیکن تب
جب انسان اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نوافل کی کثرت کرتا ہے، موبائل کو بند کر کے، موبائل کو سوئچ آف کر کے اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ جاری کرتا ہے. اور آج ہمارا معاشرہ جو ہے ضلالت اور گمراہی کے آخری دہانے تک پہنچ گیا ہے. جوانوں، اللہ کا خوف ہم کو کھانا چاہیے. نہ جانے کس حال میں ہماری موت آ جائے، کس حال میں ملک الموت ہماری روحوں کو قبض کر دے، کس حال میں ہم ہوں، کانوں میں آئے فون لگا ہوا ہو، موبائل میں جو ہے وہ کنجریوں کے گانے بڑے ہوں، اور پھر حادثہ ہو جائے گاڑی کا، سنتے ہوئے جو ہے ملک الموت ہماری روحیں قبض کر دے. یا نشہ کی حالت میں ملک الموت آ جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے. سب کو جانا ہے، کوئی بھی اس دنیا میں نہ رہا اور نہیں رہے گا. بڑے سے بڑا آدمی بھی دنیا میں نہیں رہا. اگر دنیا میں بقا اور دوام ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی. ہم کہتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں کو ہم نے دفنا دیا، فلاں قبرستان میں دفن ہے، فلاں کی قبر ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ 2 گز زمین کا ٹکڑا جو ہے ہمارے لیے بھی مقرر. نہ جانے کب کس وقت ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ہمیں بھی کفنایا جائے گا، ہم کو بھی دفن کیا جائے گا. لیکن کس منہ سے جائے، کون سا چہرہ لے کر کے جائے، کون سے اعمال لے کر کے جائے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے ہم رجوع کریں اللہ کی طرف اور چھوڑ دیں، ترک کر دیں ان گناہوں کو. رجوع کریں اللہ کی طرف اور اپنے موبائلوں کو صاف کر دیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک چیز کے اندر، ایک برتن کے اندر 2 چیزیں نہیں رہتی، نہیں ایک دل میں 2 چیزیں رہیں گی، اللہ کا نور اور پھر شیطانی چیزیں جو ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دل کے اندر نہیں آ سکتی ہے. یا قرآن رہے گا، شریعت مطہرہ رہے گی، یا پھر فلمی گانے رہیں گے. یہ دونوں چیزیں ایک برتن میں جمع مت کرنا. بے حرمتی ہوگی قرآن کی بے حرمتی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوگی. کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ بنی اسرائیل کے چند لوگ قبرستان سے گزرے، جس طریقے سے آج کل ہم قبرستان سے گزرتے ہیں. جیسے ہی قبرستان سے گزرے، ایک نے کہا کہ قبر والوں کو کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے، دوسرے نے کہا کچھ اور کہہ دیا. یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کاش یہ کوئی مردہ جو ہے قبر سے اٹھ کے ہمیں موت کے بارے میں جواب دے دیتا. ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے ہیں. ایک نے کہا کاش یہ مردہ جو ہے ان میں سے کوئی مردہ کھڑا ہو جاتا اور پھر آپ کو بتا دیتا، تمہیں معلوم ہو جاتا کہ قبر میں کیا ہے. یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ قبر میں کیا ہے، مردہ مر گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، کون سا حساب کتاب ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. دوسرے نے کہا کہ کاش ایک مردہ کھڑا ہو جاتا اور پھر آپ سے ہم سے ہمارے سوالوں کا جواب دیتا تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ کیا ہے قبر میں. تیسرے نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے، لو صلینا رکعتین، اگر ہم 2 رکعات نماز پڑھیں. کیا کہا؟ اگر ہم 2 رکعات نماز پڑھیں ودعونا اللہ عز وجل، اور پھر اللہ کو پکارے، کائنات کے رب کو پکارے اور اس سے کہے ان یخرج لنا رجلا ممن قد مات نسألہ عن الموت، اللہ ہمارے لیے ان میں سے ایک مردے کو زندہ کر دے تاکہ ہمیں قبر کے اندر ہونے والے عذاب اور آرام کے بارے میں ہم اس سے پوچھیں گے، سوال کریں گے اور پھر وہ ہمارے سوال کا جواب دے گا. تو وہ گئے
اور پھر 2 رکعات نماز پڑھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ ان قبر والوں میں سے کسی ایک کو ہمارے لیے زندہ کر دے. جیسے ہی انہوں نے دعا کی, فرمایا ایک حبشی شخص جس کی موت ہوئی تھی, جو قبر میں دفن تھا, اس نے اپنی گردن قبر سے نکالی اور پھر کہا, پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. اطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر بين عينيه اثر السجود. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں سجدوں کا نشان تھا. وہ نمازی تھا, وہ نماز پڑھا کرتا تھا, وہ نوافل پڑھا کرتا تھا دنیا میں. اس نے جو ہے اپنی گردن نکالی, لیکن اللہ کے حکم سے نکالی. اللہ سے انہوں نے دعا کی, 2 رکعات نماز پڑھ کے دعا کی اور ایک دم گردن نکالی. کہا اس سے سوال کرنے لگا, اس سے سوال کرنے لگے لوگوں نے. انہوں نے بہت سارے سوال کیے, ہر سوال کا اس نے جواب دے دیا اور کہا موت کے بارے میں مت پوچھنا. کہا موت کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ 1 سال پہلے میری موت آئی ہے, سال پہلے میں مرا ہوں اور مجھے دفن کیا گیا ہے, اور 1 سال ہو گیا ہے, ابھی بھی وہ موت کا اثر مجھ سے ختم نہیں ہو رہا ہے. اس موت کے بارے میں خوف زدہ رہو, ہمیشہ اس موت کو یاد کرتے رہو. اور یہ موت جو ہے تمہارے راستے, تمہیں سیدھے راستے پر گامزن رکھے گی. اس موت کو یاد رکھو, ہمیں اس موت کو یاد رکھنا ہے. نہ جانے کب اور کس وقت ملک الموت آ جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے جواب دیا, جواب دینے کے بعد پھر سے وہ قبر میں چلا گیا, لیکن وہ آیا تھا اللہ کے حکم سے. ہم نہیں جانتے کہ کس طریقے سے نکلا, کیسے نکلا, لیکن اللہ نے اس کو ان کے لیے نکالا. یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی, ان کے لیے نکالا اور ان کو یہ یقین ہو گیا. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دے دیا کہ جو ہے قبر کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی. عالم برزخ میں, عالم ارواح میں آپ کو جانا ہے. ہر انسان کا گزر اس سے ہوگا, اس لیے جو ہے اس کی تیاری ہمارے لیے ضروری ہے. ہم نوافل کے ذریعے سے اس کی تیاری کریں اور اللہ سے مانگے, اللہ ہمیں نفل پڑھنے کی توفیق عطا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.